ان کے پائلٹس رافیل پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. جو اوقات سے باہر ہوا تھا انڈیا, اس کو اوقات میں لے کر آیا ہے پاکستان. پاکستانی افواج نے اپنا لوہا دنیا میں منوا لی ہے. انڈین ملٹری کو یا انڈین آرم فورسز کو نشانہ بنائیں گے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق. آج کی مزید کچھ اہم لیٹسٹ اپڈیٹس جو کہ پاکستان انڈیا جو وار زون میں ہے اس وقت, اس کے حوالے سے لے کر ہم پھر حاضر ہوئے ہیں, اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج تو بہت فریش ہوں. بہت فریش ہیں؟ ہاں, آج فریش اس وجہ سے ہوں کہ رات کو جب گودی میڈیا نے جھوٹ بولنا شروع کیا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو گئے ہیں اور ہندوستان گھس گیا پاکستان کے اندر, کراچی پورٹ تباہ کر دی گئی ہے, لاہور کے اندر جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے, سیالکوٹ کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے. جب یہ باتیں کرتے ہیں, اللہ کی قسم میں 2 راتوں کے بعد, کل رات کو جب یہ خبریں چل رہی تھی تب مجھے نیند آئی ہے, میں سویا ہوں. اللہ میرا گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, میں سویا ہی نہیں تھا اس سے پہلے. جب انہوں نے بکواس کرنی شروع کی, میں نے کہا اب راوی چین ہی چین سے سوئے اور میں سو گیا. یہ وہ واحد دن ہے کہ میں سویا ہوں. تو یہ ہے کریڈیبلٹی بالکل انڈین میڈیا کی, یہ ان کی اوقات ہے. میں جرنلزم کے پروفیشن سے ہوں, میں نے اپنی آدھی زندگی اسی کام میں گزاری ہے. تو یہ ہے جی گراؤنڈ ریالٹی. اور مجھے معلوم تھا وہ برکھا دت میسج اس نے ٹویٹ کرتی ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ پائلٹ کیپچر کر لیا ہے. کیپچر کر لیا. یار خدا کا کو خوف کرو. پھر میں رات کو اپنے چینل پر ہی نا ایئر وائی پر 11:30 کا ٹائم تھا, تو وہ پھر میں نے کہا یہ تو یعنی سفید جھوٹ بول رہی ہے خاتون. اچھا کہ برکھا دت کافی اچھی ان کی ریناؤنڈ اور وہ ذمہ دار صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن جو رات کو انہوں نے ٹویٹ کر کے پھر میرے خیال سے ان کو بھی بیسیکلی ہزیمت کو چھپانے کے لیے, اپنی ناکامی, اپنا جو ٹوٹا ہوا منہ ہے, جو زخم یہ وہ کھا چکے ہیں پاکستان سے, آئے تھے پاکستان کو زخم دینے کے لیے, کھا کے گئے زخم. اور دیکھیں اس ٹائم 70 کے قریب میرے خیال سے مطابق جو ہے نا وہ ہم نے ان کے فوجی مار دیے ہیں. ان کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 70 کے قریب ہے سولجرز کا. ٹھیک ہے, 2 ان کے پائلٹس ہم نے مار کر آئے ہیں, 5 ہم نے ان کے جو ہے وہ فائٹر جیٹ, اور جو ہے نا 77 ان کے جو ہے وہ ڈرونز. تو یہ ان کے لیے ہزیمت نہیں تو کیا ہے, یہ حملہ آور ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر. ان کے حملے کا یہ جواب دیا ہے پاکستان نے. پاکستان نے اڑا کے رکھ دی ہے. پاکستان has shown its military might. پاکستان نے بتا دیا کہ پاکستان زیادہ طاقتور ہے ہندوستان سے, پاکستان بھاری ہے, پاکستان ویل پریپیئرڈ ہے. پاکستان کے جو حملے ہیں کا جواب دیا پاکستان نے, وہ اتنا آرٹیکولیٹ تھا کہ وہ بھوکلاٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ان کے پائلٹس رافیل پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس وقت جو ہے نا وہ فرینچ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پائلٹس کی تربیت نہیں تھی جہاز اڑانے کی تو ان کو جہاز دیے کیوں؟ تو یہ ان کو اوقات دکھا رہی ہے دنیا. رائٹرز کہہ رہا ہے کہ جی کنفرمیشن دے رہا ہے 2 رافیل طیاروں کی گرنے کی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئندہ کے لیے یہ ایک سبق ہے جو پڑھایا جائے گا, جو ایویشن میں جو بیسیکلی یہ ایئر فورس کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. اور جو جیٹ ایئر کرافٹ کی انڈسٹریز ہیں جو ملک بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. بالکل. حسن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر نا مجھے اور ہمارے سے اور بہت سے لوگ جو میڈیا سے وابستہ ہیں ان کو نا بھارتی جو ہمارے پڑوسی ہیں, بڑے ادب سے کہوں گی میں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی کل اگر آپ لوگ زندہ رہے تو پھر آپ لوگ پروگرام کیجیے گا. تو دیکھیں ہم زندہ ہیں, سلامت ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں بے چینی ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ خوشحال ہیں. تباہ ہو گیا ہے جی, پورا امیج تباہ ہو گیا انڈیا کا. یہ اکھنڈ بھارت بنانے چلے تھے, اکھنڈ بھارت یعنی بڑا طاقتور ملک بنانے چلے تھے, یہ خطے کو ڈومینیٹ کرنے چلا تھا. وہ نیپال سے چھیڑ چھاڑی کرتا ہے, سری لنکا سے کرتا ہے, بنگلہ دیش سے کرتا ہے, وہ آگے سے بولتے نہیں ہیں. تو یہ سمجھ گیا کہ جناب کر کے عادت خراب ہو گئی تھی. یہ عادت پھر پاکستان نے درست کی. جو اوقات سے باہر ہوا تھا انڈیا, اس کو اوقات میں لے کر آیا ہے پاکستان. پاکستان نے اوقات یاد دلائی ہے کہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں مودی بند گلی میں آ گئے. بند گلی میں جی بالکل جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں,
مطلب بمبارڈمنٹ آف فیک نیوز کیوں کر رہی ہے؟ یہ گورنمنٹ کرا رہی ہے, بالکل یہ را کرا رہی ہے. اور پاکستان نے جس کامنس کے ساتھ, پاکستان نے جس کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ یہ مقابلہ بھی کیا اور اپنا آپ منوا لیا ہے. پاکستانی افواج نے اپنا لوہا دنیا میں منوا لیا ہے. CNN کہہ رہا ہے کہ جو آپ کی ملٹری کی لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بہت مضبوط ہے. یعنی ملٹری کی لیڈرشپ رہی ہے ماضی میں بھی, لیکن موجودہ لیڈرشپ کو یعنی مین آف اسٹرانگ نروز کہا گیا ہے اور ایک مضبوط لیڈرشپ کہا گیا ہے. تو CNN ایسے نہیں کہہ رہا, وہ دنوں کہ یہ انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ حافظ سید عاصم منیر جو ہے وہ کس طبیعت کے آدمی ہیں, ان کی پوری پروفائل ہے ان کے پاس, اینڈ دے نو اٹ ویری ویل کہ ابھی تو کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے دوست. اچھا, LOC پر بھارتی جاری ہے, 6 شہری شہید ہوئے ہیں, کچھ زخمی ہوئے ہیں, اور LOC پر جو سچویشن ہے وہ بہت ورسٹ اس وقت دکھائی دے رہی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کس طرف جا رہی ہے یہ؟ میں تو سچویشن یہ دیکھ رہا ہوں کہ وائٹ فلیگ لہرا رہے ہیں ہندوستانی پوسٹوں پر موجود جو ان کے سپاہی ہیں یا ان کے سولجرز ہیں, اور مزید آنے والے دنوں میں مزید وائٹ فلیگ لہراتے ہوئے یہ نظر آئیں گے. ہم نے تباہ کر دی نا, تو اب ظاہر بات ہے انہوں نے ہیوی شیلنگ سٹارٹ کی تھی. اور میں یہ دیکھا کہ ابھی میں نے وہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے سے بات کروں گا کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے PTI کا لبادہ اڑا ہوا ہے, وہ شاید PTI سے ان کا تعلق ہے یا نہیں, ہو سکتا ہے وہ را کے ہی جو ہے نا وہ اکاؤنٹس ہوں, وہ پاکستان کی افواج سے اشتعال دلاتے ہیں قوم کو, وہ خرابی کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ PTI پونچھ خطاب اعظم خان, اس کا ویڈیو بیان میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس نے بتایا کہ بھارت نے بزدلانہ کارروائیاں اپنی کی, بھاری اسلحے کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوا, شہریوں کو نشانہ بنایا, نقصانات پہنچائے, اور پھر جو پونچھ سیکٹر میں ہماری جو پاک فوج نے جو جوابی جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا, ایک کہ ان کی جو ہے نا وہ پوسٹوں کو ٹھنڈا کر کے تباہ کر دیا, ان کو بھاگنے پر مجبور کیا. تو دس واٹ دے آر سیئنگ, لوکلز آف PTI جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, جو عوام سے جڑا ہوا ہے اس ضلع کے اندر, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پاک فوج نے جو کامیابی سمیٹی ہے اس کا اعلان کر رہا ہے اور خراج تحسین پیش کر رہا ہے ہماری افواج کو. تو یہ ہے پاک فوج, اور یہ ہے پاک فوج سے پاکستانی کا پیار. جو حقیقی پاکستانی ہیں ان کے لیے ان کی سیاسی وابستگی بعد میں, پاکستان یا ان کا وطن ہے یعنی آزاد کشمیر وہ پہلے, اور اس کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے, اس لیے اس نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے. تو یہ کامیابیاں سمیٹ رہی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اب دشمن کے لیے قہر بن کر نازل ہو رہے ہیں ہم لوگ. بالکل, وی آر اے نائٹ میئر فار انڈیا. Pakistan has proven, Pakistan Army, Pakistan Air Force have proven to be a nightmare for Indian Army and Indian government. اچھا, جو ان کے ڈرونز کا سلسلہ کل شروع ہوا تھا بڑے شہروں میں, پھر ہم نے ارلی مارننگ دیکھا تو چھوٹے شہروں میں بھی یہ شروع ہوا. ہم نے 88 تو مار گرائے ہیں, بہت کم ہی اپنے ہدف کو پہنچ پائے. 7 سے 88 ہو گیا نمبر. ہاں, اچھا, واہ, کافی زیادہ ہو گئے. صبح ارلی مارننگ بھی ہم نے گرائے ہیں. ابھی جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے DG ISPR اور ان کی جانب سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ہوگا اس میں اس حوالے سے؟ دیکھیے, انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بلایا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کو وہ گراؤنڈ ریئلٹیز سے آگاہ کریں گے. وہ بتائیں گے جناب کہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جو ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کی جو میڈیا ہے وہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں. ویسے تو دنیا کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہر ملک کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں, اور جو بالخصوص جو طاقتور ملک ہے دنیا کے, جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, ان کے پاس اپنی فیڈ آ رہی ہے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز سے. تو پاکستان کی جو ڈومیننس ہے اب دنیا کو معلوم ہو چکی ہے. جو جہاز ہم نے گرائے وہ دنیا کے علم میں آ گیا ہے, اب تو مان رہی ہے نا دنیا. تو جھوٹ بولا سرکاری سطح پر انڈیا نے, ان کے میڈیا نے, اور وہ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں. اس جھوٹ کو اب دنیا خرید نہیں رہی. پہلگام واقعہ سٹارٹنگ وہاں سے جھوٹ سے ہوئی کہ یہ پاکستان نے کیا, یہ فالس فلیگ تھا, ہم پاکستان کہہ رہا تھا. پاکستان نے تحقیقات کے لیے ان کو کہہ دیا ہم تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب یہ دیکھیں کہ امریکی نائب صدر نے جو انٹرویو میں بات کی, اس نے یہ کہا کہ جی ہم جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ایکسکلیشن ہو, یہ تصادم بڑھے. دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں, پاکستان اور جو ہندوستان ہے, دونوں کو جو ہے اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے. صاف الفاظ میں انہوں نے بات کی, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جی کہ لیکن ہم سفارتی
کی سطح کے اوپر یہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اور انہوں نے سیکنڈ پاکستان کا جو پیشکش کی تھی اس معاملے کی، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرانے کی، تو اس موقف کی بھی حمایت کی ہے جی. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز آ چکی ہیں. تو دنیا کو معلوم ہے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. آج سعودیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ آ کر بھی یہی کہیں گے کہ جی یہ امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں بیسیکلی، کہ امن ہونا چاہیے، خطے میں امن ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان اور ہندوستان دو اتنی بڑی فورسز ہیں، دو نیوکلیئر پاورز ہیں، کہ اس سے ان کے تصادم سے خطے کے امن کو خطرہ ہوگا. اور نہ صرف خطہ بلکہ یہ اس پوری دنیا کے امن کو تباہ کر سکتا ہے. یہ فور یور انفارمیشن. تو یہ جو انٹرنیشنل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں اس وقت متحرک ہو چکی ہیں، تو یہ بھارت کو یا مودی کو لگام ڈال سکیں گی جو وہ LOC پر جارحیت کرے ہوئے سیولینز کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں LOC تو ایشو ہے ہی ہے، کیا اس کا ہی بندوبست ہم ہی نہیں کرنا ہے؟ لیکن ہم نے حملہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وی ول اسٹرائک انٹو انڈیا. ہم انڈیا کے اندر انڈین ملٹری کو یا انڈین آرم فورسز کو نشانہ بنائیں گے. یا بس یہ بات آپ تسلی رکھیں، آج بناتے ہیں، کل بناتے ہیں، 10 دن بعد بناتے ہیں، یہ ڈیسیجن ہماری آرم فورسز نے لینا ہے. اور ہماری جو آرم فورسز کے کمانڈرز ہیں، یہ ڈیسیجن ان کا ہے. وفاقی حکومت نے یہ اختیار دے دیا ہے ان کو. اور تو اس اختیار کو ملنے کے بعد اب کیا حکمت عملی ہوگی، کس طرح کا حملہ ہوگا، کس جگہ ہوگا، کب ہوگا، یہ فیصلہ وہ کریں گے. اور میرے خیال کے مطابق وہی لوگ ہیں جو یہ فیصلہ لینے کے حوالے سے بہترین فیصلہ لے سکتے ہیں. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ لے تو شاید اس سے شاید جو کہتے ہیں نا کہ وہ دو طرفہ نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم وہ کریں گے جو یک طرفہ حملہ ہوگا اور تباہی ہوگی. انٹرنیشنل میڈیا تو کہہ رہا ہے نا کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک پریکٹس ہے جو نظر بھی آ رہی ہے گراؤنڈ پر پاکستانی فوجی. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.